اولیاء امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اولیاء امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات۔ اولیاء امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات اگرچہ اس کتاب میں جگہ بجگہ ہیں، تکرار کے لحاظ سے ان کا اعادہ نہیں کیا جا رہا، مزید چند جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں جو اہم ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے کہ وہ کسی سفر پر جا رہے تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سر راہ ایک جماعت خوف زدہ کھڑی ہے اور ایک شیر ان کا راستہ روکے کھڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے شیر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کتے، اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستہ روکے کھڑا ہے تو ہمیں راستہ نہ دے، اگر خدا کے حکم سے نہیں ہے تو راستہ چھوڑ دے۔ شیر اٹھا اور ان کے آگے سر جھکا دیا اور راستہ سے ہٹ گیا۔ نمبر 2، ایک بہادر اجمی شخص مدینہ منورہ آیا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بابت دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا کسی جھونپڑے میں سو رہے ہوں گے، چنانچہ اس حال میں ان کو سوتا پایا کہ کوڑا ان کے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، جہاں میں سارا فتنہ انہی کے دم کا ہے، اس وقت ان کا مار ڈالنا بہت آسان ہے۔ اس نے قتل کرنے کے ارادہ سے تلوار سونپی، اتنے میں 2 شیر نمودار ہوئے، دونوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے مدد کے لیے پکارا، اس کی چیخ و پکار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہو گئے۔ پھر اس نے سارا قصہ بیان کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 3، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ امیر لشکر اسلام کے پاس سواد عراق سے تحفوں میں ایک ڈبہ لائے جس میں زہر قاتل تھا۔ اس سے زیادہ ملحق زہر اور کوئی نہ تھا۔ حضرت خالد نے اس ڈبہ کو کھولا اور زہر کو ہتھیلی پر رکھ کر بسم اللہ پڑھی اور منہ میں ڈال لیا۔ زہر نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ لوگ حیران رہ گئے اور ان میں سے بکثرت لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 4، حضرت ابو الدرداء اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما دونوں ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے اور کھانے میں سے تسبیح کی آواز سن رہے تھے۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو ہوا میں بیٹھا دیکھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، اے بندہ خدا، تجھے یہ کمال کس چیز سے حاصل ہوا؟ اس نے کہا، تھوڑی سی چیز ہے۔ پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں نے دنیا سے منہ موڑ لیا ہے اور خدا کے فرمان سے دل لگا لیا ہے۔ اس نے کہا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ ایک مکان ہوا میں ہوتا کہ میرا دل لوگوں سے جدا ہو جائے۔ نمبر 6، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حبشی عابد ویرانوں میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن میں بازار سے کچھ خرید کر اس کے پاس لے گیا۔ اس نے پوچھا، کیا چیز ہے؟ میں نے کہا، کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، اس خیال سے لایا ہوں کہ شاید تمہیں حاجت ہو۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسا اور ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس ویران مکان کے تمام اینٹ پتھر سونے کے بن گئے۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور جو لے گیا تھا اسے چھوڑ کر عابد کے روب سے بھاگ کھڑا ہوا۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم ادہیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک چرواہے کے پاس سے گزرا اور اس سے پانی مانگا۔ اس نے کہا، میرے پاس دودھ ہے، پانی کیوں مانگتے ہو؟ میں نے کہا، مجھے پانی ہی مل جائے۔ وہ اٹھا اور ایک لکڑی کو پتھر پر مارا، اس پتھر سے صاف و شیریں پانی جاری ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، حیر و تعجب نہ کرو، جب بندہ حق کے تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو سارا جہان اس کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ میرا معمول تھا کہ ہر تیسرے دن کھانا کھاتا۔ جب تیسرے دن کے بعد پھر تیسرا دن گزر گیا تو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مجھے کمزوری معلوم ہونے لگی، بدن غذا مانگ رہا تھا۔ میں نقابت سے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ غیب سے آواز آئی، اے ابو سعید، نفس کے آرام کے لیے کھانا چاہتے ہو یا وہ سبب چاہتے ہو جو بغیر غذا کے کمزوری دور کر دے؟ میں نے عرض کیا، اے خدا، مجھے قوت چاہیے۔ اسی وقت توانائی آ گئی۔
اور اٹھ کر سفر شروع کر دیا اور بغیر کھائے پیے 12 منزلیں یعنی 12 دن اور طے کر لیں۔ نمبر 9، مشہور ہے کہ شہر تستر میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے گھر کو لوگ بیت الصبا کہتے ہیں، اور تستر کے باشندوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بکثرت درندے اور شیر وغیرہ آتے ہیں اور وہ ان کو کھلاتے اور خاطرداری کرتے ہیں۔ نمبر 10، حضرت ابو القاسم مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خزاری کے ساتھ دریا کے کنارے جا رہا تھا۔ میں نے ایک جوان گڈڑی پہنے دیکھا، پہاڑ کی کھوہ میں ایک توشہ دان لٹکا ہوا دیکھا۔ حضرت ابو سعید نے فرمایا اس نوجوان کی پیشانی سے ظاہر تھا کہ یہ طریقت میں ضرور کوئی مقام رکھتا ہے۔ جب اس نوجوان کی طرف دیکھا تھا تو کہتا تھا کہ یہ واصل ہے، اور جب توشہ دان پر نظر پڑی تھی تو خیال آتا تھا کہ یہ ابھی طالب راہ ہے۔ انہوں نے فرمایا آؤ اس سے دریافت کریں کہ کیا حال ہے۔ چنانچہ حضرت خراز نے پوچھا اے نوجوان، خدا کی راہ کون سی ہے؟ اس نے جواب دیا خدا کے 2 راستے ہیں، ایک عوام کی راہ، دوسری خواص کی، لیکن تمہیں خواص کی راہ کا تو پتہ ہی نہیں، البتہ عوام کی راہ وہ ہے جس پر تم گامزن ہو اور اپنی ریاضت و مجاہدے کو وصول حق کا ذریعہ بنائے ہوئے ہو، اس توشہ دان کو حجاب کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہو۔ نمبر 11، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا اور مصر سے جدہ کا ارادہ تھا۔ ایک نوجوان بھی گدڑی پہنے شریک سفر ہو گیا۔ مجھے خواہش ہوئی کہ میں اس کی صحبت میں بیٹھوں، مگر اس کے روب و ہیبت سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ وہ بہت ہی معزز تھا اور اس کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہ تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن ایک شخص کے جواہرات کی تھیلی گم ہو گئی۔ اس تھیلی کے مالک نے اس جوان پر الزام لگایا اور وہ چاہتا تھا کہ اس پر سختی کرے۔ میں نے اس سے کہا تم اس سے بات نہ کرو، میں اس سے ابھی معلوم کیے لیتا ہوں۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور نرمی سے بات کر کے بتایا کہ یہ لوگ تم پر ایسا شک کرتے ہیں اور میں نے ان کو ظلم و سختی سے روکا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کچھ پڑھا۔ میں نے دیکھا کہ مچھلیاں منہ میں ایک ایک موتی دبائے نکل آئیں۔ جوان نے ان میں سے ایک موتی لیا اور اس شخص کو دے دیا۔ کشتی میں تمام لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جوان اٹھا اور پانی پر قدم رکھ کر چلا گیا۔ جس نے وہ تھیلی چرائی تھی وہ کشتی میں ہی تھا، اس نے اسے نکال کر ڈال دیا۔ تمام کشتی والے شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ نمبر 12، حضرت ابراہیم رقی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابتدائے احوال میں حضرت مسلم مغربی کی زیارت کرنے گیا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو وہ نماز کی امامت کر رہے تھے اور قرأت میں الحمد غلط پڑھ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ میری محنت ضائع گئی۔ اس رات میں وہیں رہا۔ دوسرے دن طہارت کے وقت اٹھا تاکہ نہر فرات کے کنارے جا کر وضو کر لوں۔ راستہ میں ایک شیر سوتا دکھائی دیا۔ میں واپس آنے لگا، اتنے میں ایک اور شیر چیختا ہوا میرے عقب میں آ گیا۔ میں مجبور ہو کر رک گیا اور اسی وقت حضرت مسلم مغربی اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ جب شیروں نے انہیں دیکھا تو سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دونوں کے کان پکڑ کر سرزنش کی اور فرمایا اے خدا کے کتو، میں نے تم سے نہیں کہا ہے کہ میرے مہمانوں کو پریشان نہ کیا کرو؟ اور میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے ابو الحسن، تم لوگوں کی ظاہری درستگی کے در پہ ہو اور حال یہ ہے کہ تم مخلوق خدا سے ڈرتے ہو اور میں حق تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور باطن کی درستگی کے در پہ ہوں۔ مخلوق خدا ہم سے ڈرتی ہے۔ نمبر 13، ایک دن میرے مرشد برحق رحمت اللہ علیہ نے بیت الجن سے دمشق جانے کا ارادہ فرمایا۔ بارش ہو رہی تھی، مجھے کیچڑ میں چلنے سے دشواری ہو رہی تھی، مگر جب میں نے اپنے مرشد کی طرف دیکھا تو ان کے کپڑے اور جوتیاں خشک تھیں۔ میں نے ان سے عرض کیا تو فرمایا ہاں، جب سے میں نے توکل کی راہ میں اپنے قصد اور ارادہ کو ختم کر کے باطن کو لالچ کی وحشت سے محفوظ کر لیا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیچڑ سے بچا لیا ہے۔ نمبر 14، حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ اس کا حل میرے لیے دشوار ہو گیا۔ میں حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی کی زیارت کرنے طوس پہنچا۔ میں نے ان کو اپنے مکان کی مسجد میں تنہا پایا۔ انہوں نے بعینہ میری مشکل کو مسجد کے ستون کو مخاطب کر کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کیا اے شیخ،
یہ بات آپ کس سے فرما رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اے فرزند، حق تعالیٰ نے اسی وقت اس ستون کو مجھ سے بات کرنے کا حکم دیا اور اس نے مجھ سے یہ سوال کیا اور میں نے اس کو یہ جواب دیا۔ اس طرح میرے باطن کی عقدہ کشائی بغیر عرض کیے انہوں نے فرما دی۔ نمبر 15، فرغانہ میں ایک گاؤں سلانگ نامی ہے۔ وہاں ایک بزرگ زمین کے اوتاد میں سے تھے جنہیں لوگ باب عمر کہتے تھے، چونکہ اس شہر کے تمام مشائخ سب سے بڑے بزرگ کو باب کہا کرتے تھے۔ ان کے یہاں فاطمہ نام کی ایک بوڑھی عورت تھی۔ میں نے ان کی زیارت کا ارادہ کیا۔ جب ان کے روبرو پہنچا تو انہوں نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شیخ نے شفقت و مہربانی سے میری طرف دیکھا اور فرمایا اے فرزند، میں فلاں روز سے برابر تمہیں دیکھ رہا ہوں اور جب تک تم مجھ سے روپوش نہ ہو جاؤ گے میں تم کو برابر دیکھتا رہوں گا۔ جب میں نے ان کے بتائے ہوئے دن پر غور کیا تو وہی دن اور سال تھا جو میری توبہ اور بیعت کا ابتدائی دن تھا۔ پھر فرمایا اے فرزند، مسافت طے کرنا بچوں کا کام ہے، لہٰذا اس ملاقات کے بعد ہمت کرو کہ حضور قلب حاصل ہو، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے فاطمہ، جو ہو لے آؤ تاکہ اس درویش کی کچھ خاطر کی جا سکے۔ وہ ایک طباق میں تازہ انگور لائیں، حالانکہ وہ موسم انگوروں کا نہ تھا۔ اس طباق میں کچھ تازہ کھجوریں بھی تھیں، حالانکہ فرغانہ میں کھجوریں ہوتی ہی نہ تھیں۔ نمبر 16، ماہانہ میں ایک دن حضرت شیخ ابو سعید رحمہ اللہ کے مزار پر حسب عادت تنہا بیٹھا تھا۔ ایک سفید کبوتر دکھائی دیا جو قبر کے اوپر پڑی ہوئی چادر کے نیچے چلا گیا۔ میں نے خیال کیا غالباً یہ کبوتر کسی کا چھوڑا ہوا ہے۔ میں اٹھا اور چادر اٹھا کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی میں نے ایسا ہی دیکھا۔ میں حیرت و تعجب میں پڑ گیا، یہاں تک کہ ایک رات میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور اس واقعہ کی بابت ان سے دریافت کی۔ انہوں نے فرمایا وہ کبوتر میرے معاملہ کی صفائی ہے جو روزانہ قبر میں میری ہم نشینی کے لیے آتا ہے۔ نمبر 17، حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف کے کچھ اوراق مجھے دیے کہ میں اسے دریائے جیہون میں ڈال دوں۔ جب باہر آ کر میں نے دیکھا تو وہ لطائف و نقات سے پر تھے۔ میرے دل نے کسی طرح قبول نہ کیا کہ دریا میں یوں ہی ضائع کر دوں۔ انہیں اپنے گھر رکھ کر واپس آ گیا اور کہہ دیا کہ میں نے دریا برد کر دیے۔ انہوں نے پوچھا تم نے کیا ماجرا دیکھا؟ میں نے عرض کیا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ فرمایا تم نے دریا میں نہیں ڈالے، جاؤ انہیں دریا میں ڈال کر آؤ۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میرے لیے دو مشکلیں تھیں، ایک یہ کہ پانی میں ڈالنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے، دوسرے یہ کہ وہ کیا خاص بات ظاہر ہوگی جس کی بابت مجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔ ناچار میں اٹھا اور درد دل کے ساتھ ان اوراق کو جیہون کے کنارے لا کر خود انہیں اپنے ہاتھ سے پانی میں ڈال دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ پانی کی سطح پھٹی اور ایک صندوق برآمد ہوا جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا۔ یہ اوراق اس صندوق میں جا گرے اور اس کا ڈھکنا بند ہو کر پانی کی تہ میں روپوش ہو گیا۔ واپس آ کر تمام سرگزشت بیان کر دی۔ انہوں نے فرمایا ہاں اب تم نے ڈالا ہے۔ میں نے عرض کیا یا شیخ آپ کو عزت ذوالجلال کی قسم یہ کیا اسرار ہیں، مجھ پر واضح فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا اے فرزند میں نے علم مشائخ پر یہ کتاب لکھی تھی چونکہ ان کی تحقیق معقولات کے لیے دشوار تھی۔ میرے بھائی حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے مانگا تھا، وہ آہنی صندوق ان کے حکم سے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ وہ ان تک پہنچا دے۔ اس طرح کی حکایات و کرامات اس قدر ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہو سکتی، چنانچہ میرا مقصد اصول طریقت کا اثبات ہے، اس لیے اس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اب میں مذاہب کے بارے میں چند اہم عنوان شامل کتاب کرتا ہوں تاکہ حصول معنی کے لیے کسی اور جگہ نہ جانا پڑے۔ انشاءاللہ تعالی اولیاء پر انبیاء کی فضیلت۔ واضح رہنا چاہیے کہ تمام احوال و واقعات میں با اتفاق تمام مشائخ طریقت اولیاء کرام انبیاء کے متبع اور ان کے دعووں کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام اولیاء سے افضل ہیں، اس لیے کہ جہاں ولایت کی انتہا ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہے۔ تمام انبیاء
लाज़मन औलिया हैं, लेकिन औलिया में से कोई नबी नहीं। और अंबिया अलैहिमुस्सलाम सिफ़ात बशरियत की नफ़ी में मुतमक्किन व बरकरार हैं, और औलिया इसमें आर्जी हैं, इसलिए कि औलिया पर जो ख़ास कैफियत तारी होती है वो अंबिया का दायमी मुकाम है, और औलिया का जो मुकाम होता है वो अंबिया के लिए हिजाब होता है। उलमाए अहले सुन्नत और मुहक्किकीन अहले तरीक़त का इस मानी में कोई इख्तलाफ नहीं। अलबत्ता खुरासान के फ़िरका हशविया ने इख्तलाफ किया है, जो सरापा ऐब मुजस्सिम हैं। उन्होंने असल तौहीद में मुतनाक़िज़ और मुतखालिफ बातें कही हैं, हालांकि इन्हें तरीक़त की हवा तक नहीं लगी है। बाएं जहां वो विलायत का दावा करते हैं, ठीक है वो वली ज़रूर हैं, लेकिन वो शैतान के वली हैं, रहमान के नहीं। हशवी टोला ये कहता है कि औलिया अंबिया से अफजल हैं। माअज़ुल्लाह, इनकी गुमराही के लिए यही कौल काफ़ी है कि वो एक जाहिल को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कहते हैं। एक ग्रोह और है जिसको मुशबह कहते हैं, वो भी तरीक़त का दावा करते हैं और अल्लाह ताला के लिए नज़ूल व हलूल बमानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने को जायज़ जानते हैं, और अल्लाह ताला के लिए तजुज़ी यानी आज़ाओ जवारिह को जायज़ जानते हैं। तरीक़त में यही दो मज़हब मज़मूम व मरदूद हैं। मैं हस्बे वादा आखिर किताब में इन दोनों फ़र्क़ों का मुकम्मल तज़किरा इंशाअल्लाह ज़रूर करूँगा। खुलासा यह कि यही दो गिरोह मदई इस्लाम ऐसे हैं जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की तख़सीस की नफ़ी में बरहमनों के हम नवा हैं, और जो भी अंबिया की तख़सीस के इनकार पर एतक़ाद रखेगा वो काफिर है। जो कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम हक़ ताला की तरफ बुलाने वाले और इमाम मुतलक हैं, और औलिया कराम हुस्न एतक़ाद के साथ अंबिया के मतबा और पैरोकार हैं। ये मुहाल है कि मुक़्तदी व मामूम अपने इमाम व रहनुमा से अफजल हो। मुख्तसरन यूँ समझना चाहिए कि तमाम औलिया के अक़वाल व अनफास और इनके मामलात को सिद्क़ नबी के पहलू में रखा जाए तो वो तमाम अहवाल व अनफास परेशान और मादूम नज़र आएंगे, इसलिए कि औलिया राह हक़ के तालिब व सालिक हैं, और अंबिया बारगाह इलाही के वासिल और मकसूद को हासिल किए हुए हैं, जो हुक्म दावत व तबलीग के तहत रुजू होकर दावत व तबलीग फरमाते हैं। मुल्हिदों के एतराज़ों के जवाबात। अगर कोई मज़कूरा मुल्हिदों में से ये कहे कि यह कायदा है कि जब किसी मुल्क का कासिद दूसरे मुल्क में आता है तो वो मबऊसे इलाही यानी जिसकी तरफ वो भेजा गया हो वो मुल्क इस कासिद से अफजल होगा, जिस तरह अंबिया अलैहिमुस्सलाम हज़रत जिब्रील से अफजल हैं, हालांकि इनकी पैदा करदा ये सूरत गलत है। मैं जवाब में कहता हूँ कि अगर किसी मुल्क से एक शख्स किसी तरफ कासिद आए तो जिसकी तरफ वो भेजा गया है कासिद से अफजल होगा, जैसे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक एक रसूल व नबी के पास आते रहते तो वो सब नबी और रसूल जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अफजल हैं। लेकिन जब कासिद और रसूल की एक जमात को और किसी कौम की तरफ भेजा जाए तो वो कासिद और रसूल यकीनन इस कौम व जमात से अफजल होगा, जिस तरह हर नबी अपनी अपनी उम्मत की तरफ मबऊस हुआ, और इसमें किसी ज़ी फहम को हुक्म अहादीस के तहत इश्तबा नहीं हो सकता। लिहाजा अंबिया अलैहिमुस्सलाम का एक एक सांस औलिया की पूरी पूरी ज़िंदगी से अफजल है, इसलिए कि औलिया जब अपनी आदत व उर्फ के मुताबिकत इंतहा को पहुँचते हैं तब वो मुशाहिदे की खबर देते हैं और हिजाब बशरियत से खुलासी पाते हैं, ख्वाह वो कितने ही ऐन बशर क्यों ना हो। लेकिन नबी और रसूल का पहला कदम ही मुशाहिदे में होता है। जब नबी और रसूल की इत्तबा वली की इंतहा होती है तो इनके साथ इन्हें कयास भी नहीं किया जा सकता। क्या तुम नहीं देखते कि तमाम तालिबान हक़ औलिया का इत्तफाक है कि तफर्रुका से निकलकर मुकाम जमा में होना कमाल विलायत की मेराज है। तफर्रुका व जमा की सूरत। इसकी सूरत यह है कि जब बंदा गलबा मोहब्बत में किसी मंजिल पर फायज होता है तो इसकी अकल फेल पर नजर करने से आजिज हो जाती है, और शौक़ मोहब्बत में फ़ाइल हकीकी का फेल ही सारे जहां में नजर आता है। इस सिलसिला में हजरत अबू अली रुदबारी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि अगर इसका दीदार हमसे जुदा हो जाए तो हमसे बंदगी का नाम जाता रहे, इसलिए कि इबादत का शर्फ इसके दीदार के बगैर हासिल नहीं हो सकता। अंबिया के लिए ये मानी इनके हाल की इब्तदा है, क्योंकि अंबिया की तमाम जिंदगी में तफर्रुका की सूरत पैदा ही नहीं होती और इनकी नफ़ी व अस्बात मसलक व मक्ता
اقبال و آراز اور ہدایہ و نہایہ سب کے سب عین ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ابتدائی حال یہ ہے کہ جب آفتاب کو دیکھا تو فرمایا ھذا ربی، اور چاند ستاروں کو دیکھا تو فرمایا ھذا ربی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل پر حق کا غلبہ تھا اور عین جمع میں اپنے اجتماع کے اندر غیر نظر آیا ہی نہیں، اگر نظر ڈالی بھی تو دیدہ جمع کی نظر ڈالی، اور اپنی رویت سے بیزاری کے اظہار میں فرمایا لا احب الآفلین۔ الانعام آیت 72، یعنی میں روح پوش ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ گویا آپ کی ابتدا میں بھی جمع ہے اور انتہا میں بھی جمع۔ بلا شک و شبہ یہی ولایت کی ابتدا و انتہا ہے، اور نبوت کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کی ابتدا بھی نبوت سے ہے اور انتہا بھی نبوت پر، اور اس سے قبل جبکہ مخلوق موجود نہ تھی اس وقت بھی حق تعالیٰ کی مراد وہی تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا انبیاء علیہم السلام کے احوال کی بابت کچھ فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا افسوس ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں، جو کچھ بھی ان کے بارے میں ہم کہیں گے وہ سب ہم ہی ہم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے نفی و اثبات کو اس درجہ میں رکھا ہے کہ وہاں تک مخلوق کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ جس طرح اولیاء کے مرتبہ کے ادراک سے عام لوگ عاجز ہیں کیونکہ ان کا ادراک نہاں ہے، اسی طرح اولیاء بھی انبیاء کے مرتبہ کے ادراک سے عاجز ہیں کیونکہ ان کا ادراک ان سے پوشیدہ ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے مسلمہ صاحب حجت تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے میرا باطن آسمان پر لے جایا گیا، میں نے کسی چیز کی طرف نگاہ نہ ڈالی، جنت و دوزخ دکھائے گئے، اس کی طرف بھی نگاہ نہ کی، موجودات اور حجابات سے گزارا گیا، ان کی طرف بھی التفا نہ کیا۔ اس وقت میں ایک پرندہ بن گیا جس کا جسم احدیت کا اور اس کے بالوں پر دمومیت کے تھے۔ میں ذات حق کی محبت میں مسلسل پرواز کرتا رہا یہاں تک کہ میں مقام تنزیہ سے گزرا اور ازلیت کے میدان سے مشرف ہوا۔ وہاں میں نے احدیت کے درخت دیکھے، پھر جب میں نے نگاہ ڈالی تو وہ سب کچھ میں ہی میں تھا۔ اس وقت میں نے مناجات کی کہ اے خدا میری خودی کو تیرا راستہ ہی نہیں ملتا اور مجھے اپنی خودی سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی، میری رہنمائی فرما، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمان حق آیا کہ اے باجزید تمہاری اپنی خودی سے نجات ہمارے دوست یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت سے وابستہ ہے۔ ان کے قدم مبارک کے نیچے کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ اور ان کی پیروی میں ہمیشہ مصروف رہو۔ یہ حکایت بہت طویل ہے۔ اہل طریقت اس کو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی معراج کہتے ہیں۔ معراج سے ان کی مراد قرب حق ہے۔ انبیاء کی معراج از روائے اظہار ان کی ذات و جسم کے ساتھ ہے، اور اولیاء کی معراج از روئے ہمت و اصرار ہے۔ انبیاء کے اجسام صفا و پاکیزگی اور قرب سے متصف ہیں، جس طرح اولیاء کے دل ان کے اسرار کا مسکن اور یہ فضیلت ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ولی کو اپنے حال میں مغلوب کر کے مدہوش کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے باطنی درجات کو اس سے غائب کر کے قرب حق سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ جب ان کی واپسی حالت سہو کی طرف ہوتی ہے تو وہ تمام دلائل ان کے دل میں نقش زن ہوتے ہیں اور ان کا علم اسے حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا وہ ہستی جس کے جسم کو قرب حق میں لے جایا جائے یعنی نبی کو، اور وہ شخص جس کے فکر و باطن کو قرب میں لے جایا جائے یعنی ولی کو، ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ فرشتوں پر انبیاء و اولیاء کی فضیلت۔ واضح رہنا چاہیے کہ اہل سنت اور جمہور مشائخ طریقت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور وہ اولیاء جو محفوظ ہیں فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس مسئلہ میں معتزلہ کا اختلاف ہے، وہ فرشتوں کو انبیاء سے افضل کہتے ہیں۔ ان کا مذہب ہے کہ فرشتوں کا مرتبہ بلند، ان کی خلقت لطیف تر، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے فرما بردار ہیں، اسی لیے بہتر ہیں کہ انہیں افضل کہا جائے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ حقیقت تمہارے اس گمان کے خلاف ہے، اس لیے کہ بدنی اطاعت بلند مرتبت اور لطیف خلقت فضل الہی کے لیے علت نہیں،
فضیلت وہاں ہوتی ہے جہاں حق تعالی رکھے۔ جو کچھ تم فرشتوں کے لیے کہتے ہو وہ سب ابلیس کو بھی حاصل تھا، لیکن باتفاق وہ ملعون و رسوا ہوا۔ لہٰذا فضیلت اسی کو ہے جسے حق تعالی دیکھ کر خلق پر برتری عطا فرمائے۔ انبیاء علیہم السلام کی افضلیت کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ قاعدہ مسلم ہے کہ جسے سجدہ کیا جائے اس کا حال سجدہ کرنے والے کے حال سے بلند ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خانہ کعبہ جو پتھر اور بے حس و حرکت جماد ہے، مسلمان اس سے افضل ہو کر اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا جائز ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں اگر وہ انہیں سجدہ کریں۔ اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ مسلمان خانہ کعبہ یا مسجد کے محراب و دیوار کو سجدہ کرتا ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ خدا کا سجدہ کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، طٰہٰ 116، یعنی ہم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اور جب مسلمان کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو اس طرح فرمایا گیا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، الحج آیت 77۔ اپنے رب کو سجدہ کرو اور اس کی بندگی بجا لاؤ اور نیک کام کرو۔ لہٰذا خانہ کعبہ آدم علیہ السلام کی مانند نہیں ہے، کیونکہ مسافر جب عبادت کرنا چاہتا ہے تو سواری کی پشت پر خدا کی نفلی عبادت کرتا ہے۔ اگر سواری کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو تو معذور و مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس پر سمت قبلہ ظاہر نہ ہو اور وہ جنگل میں کوئی بتانے والا بھی نہ ہو تو وہ تحریک کر کے جدھر دل متوجہ ہو رخ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں عذر نہ ہوا، اور جس نے اپنے لیے خود عذر گھڑا وہ ملعون و رسوا ہوا۔ اہل بصیرت کے لیے یہ دلائل واضح کافی ہے۔ نیز یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ فرشتے اگر معرفت الہی میں انبیاء کے برابر ہیں، لیکن اس سے ان کے درجوں میں برابری کسی طرح ضروری نہیں، کیونکہ فرشتوں کی خلقت میں نہ شہوت ہے، نہ دل میں حرص و آرزو، اور نہ طبع میں ذوق و حلیہ ہے۔ ان کی غذا طاقت، ان کا پینا فرمان الہی پر اقامت ہے۔ پھر یہ کہ آدمی کی سرشت شہوت سے مرقت ہے، اس سے معاصی کا ارتکاب ممکن ہے، اور دنیا کی زیب و زینت اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کی طبیعت میں حرص و حلیہ موجیں مار سکتا ہے، اور شیطان کو اس کی ذات پر اتنا غلبہ حاصل ہے کہ وہ لوگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، اور وہ اس نفس کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے جو تمام برائیوں اور آفتوں کا سرچشمہ ہے۔ جس کے وجود میں یہ تمام باتیں شامل ہوں، پھر وہ غلبہ شہوت کے امکان کے ساتھ فسق و فجور سے اجتناب کرے، سراپا حریص ہو کر دنیا سے منہ موڑ لے، اور شیطانی وسوسے سے باقی رہتے ہوئے معاصی سے رجوع و توبہ کرے، اور نفسانی خواہش سے روگردانی کر کے بندگی پر قائم اور اطاعت پر مستحکم ہو کر مجاہدہ نفس اور مجادلہ شیطانی میں مشغول ہو۔ در حقیقت وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ فرشتوں کی خلقت میں نہ تو شہوت سے مارکہ آرائی ہے، اور نہ ان کی طبیعت میں غذا و لذت کی خواہش، نہ بیوی بچوں کا غم، نہ خویش و اقربا کی مشغولیت، نہ سبب و وسیلہ کے محتاج، نہ امید و آفت کا استغراق ہے۔ ان میں سے مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو افعال و کردار میں فعل کو دیکھتا ہے، یا خوبی و جمال میں عزت کو دیکھتا ہے، یا عزت و مال میں بزرگی کو تلاش کرتا ہے۔ وہ جلد ہی اس نعمت و بزرگی کو اپنے سے زائل دیکھے گا۔ وہ مالک العیان حق تعالیٰ کے افضال کو کیوں نہیں دیکھتا؟ رضا الہی میں عزت اور معرفت و ایمان میں بزرگی کو کیوں نہیں دیکھتا؟ تاکہ اس نعمت کو ہمیشہ موجود پائے اور اپنے دل کو دونوں جہان میں خوش اور شادمان دیکھے۔ جبریل علیہ السلام نے ہزارہ سال خلقت کے انتظار میں خدا کی بندگی کی، لیکن ان کی خلقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں تھی، یہاں تک کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی خدمت کی۔ وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو سکتے ہیں؟ جب بندگان خدا نے دنیا میں نفس کو مارنے میں ریاضتیں کی، رات دن مجاہدے کیے، حق تعالیٰ نے ان کے ساتھ مہربانی فرمائی اور اپنے دیدار سے سرفراز کر کے تمام خطرات سے محفوظ رکھا۔
جب فرشتوں کی نخوت حد سے بڑھ گئی اور ہر ایک نے اپنے معاملہ کی صفائی کو دلیل بنا کر بنی آدم کے بارے میں زبان ملامت دراز کی، تو حق تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا حال ان پر ظاہر فرمائے۔ چنانچہ فرمایا، اے فرشتو، اپنے میں سے 3 ایسے بزرگ افراد کو منتخب کر لو جن پر تمہیں اعتماد ہو، وہ زمین پر جا کر زمین کے خلیفہ ہو جائیں اور مخلوق خدا کو راہ راست پر لائیں اور بنی آدم میں عدل و انصاف قائم کریں۔ فرشتوں نے 3 فرشتے چن لیے۔ ان میں سے ایک تو زمین پر آنے سے پہلے ہی زمین کی آفتوں کو دیکھ کر پناہ مانگ گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ کو روک لیا اور باقی 2 فرشتے زمین پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی سرشت اور خلقت کو بدل دیا تاکہ کھانے پینے کے خواہش مند ہو کر شہوت کی طرف مائل ہوں، یہاں تک کہ اس پر انہیں مستوجب سزا بنایا۔ اس طرح فرشتوں نے بنی آدم کی فضیلت کا اندازہ کر لیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ خواہ سے مومن خواہ سے ملائکہ سے افضل اور عوام مومن عام فرشتوں سے افضل ہیں، لہٰذا وہ جو معصوم و محفوظ نہیں وہ حفظہ اور کرامن کاتبین سے افضل ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس معنی میں بکثرت اقوال ہیں، ہر شیخ نے اس سلسلہ میں کچھ نہ کچھ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بزرگی سے سرفراز فرماتا ہے۔ وباللہ التوفیق۔ تصوف میں حکیموں کے مذہب کے متعلقات اور صوفیہ کے باہمی اختلافات یہ ہیں جن کو بطور اختصار ہم نے بیان کر دیا۔ در حقیقت ولایت اسرار الہی میں سے ایک سر ہے جو ریاضت و مجاہدے اور تربیت شیخ کے بغیر ظاہر نہیں ہوتا، اور ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ اگر اس حقیقت کا اظہار ہر صاحب عقل پر جائز ہوتا تو دوست و دشمن کی تمیز نہ رہتی اور واصل بحق غافل سے ممتاز نہ ہوتا۔ لہٰذا مشیت الہی یہی ہے کہ دوستی و محبت کے جوہر کو ذلت و خواری کی سیپ یعنی صدف میں لوگوں سے محفوظ رکھا جائے اور اسے بلاؤں کے دریا میں چھپایا جائے تاکہ اس کا طالب اپنی جان عزیز کو اس کے فرمان کے تحت خطرے میں ڈالے، اس جان لیوا دریا میں گزارا کرے اور دریا کی گہرائی میں غوطہ زن ہو کر اپنی مراد کو حاصل کرے، یا اسی طلب میں دنیا سے کوچ کر جائے۔ واللہ عالم۔